نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد والا مہینہ ذی الحجہ ہے اور اس کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا، اسلامی نیا سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مہینوں کو کچھ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماء والارض منها 4 حرم۔ 4 مہینوں کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب المرجب۔ تو ان میں سے یہ دوسرا مہینہ ہے، یعنی کہ شوال کے بعد 11واں مہینہ، اس کے بعد پھر ذی الحجہ کا مہینہ آ جائے گا۔ تو اس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، ان مہینوں کو اشہر حج بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا تو سب سے پہلے دنیا کے اندر اس زمین کو بنا کہ جس پر مکۃ المکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف موجود ہے۔ دنیا کا وہ بیچ کا حصہ ہے، پوری دنیا میں سب سے پہلے خطۂ ارض کو اس پر بسایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو عبادت کے لیے ان سے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تمام انبیاء وہاں پر عبادت کرتے رہے اپنے اوقات میں۔ ظاہر سی بات ہے وہاں آبادی بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دنیا کے اندر لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی بنایا گیا ہے تو وہ مکے کے اندر ہے، اور فرمایا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ فیہ آیات بینات و مقام ابراہیم، اور اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر ہے۔ طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا۔ اس طوفان نوح میں تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف بھی منہدم ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، لیکن جو اس کی بنیادیں تھیں وہ محفوظ تھی۔ ان کے اوپر مٹی آ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں بیت اللہ شریف موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مکہ کو پھر آباد کیا جائے، کعبۃ اللہ کو پھر بنایا جائے، بیت اللہ شریف کی پھر تعمیر کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر اور رفیع الشان نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بہت نوازا ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی درجات عطا فرماتا ہے تو ان کا امتحان بھی بہت لیتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات بھی بہت لیے گئے۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت سارہ، جو غالباً نمرود کی بیٹی تھی۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سارہ کی ایک باندی تھی جن کا نام تھا ہاجرہ۔ حضرت سارہ نے ان کو آزاد کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کی، اور ان کے بطن سے 80 سال کے بعد، جب حضرت ابراہیم کی عمر تقریباً 80 سے زائد ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عنایت فرمایا، جو اس دعا کا نتیجہ تھا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ان کو بہترین اور فرما بردار بیٹا عطا فرمایا۔ جب حضرت سارہ دیکھتی تھی اور ان کو گود میں لیتی تھی، کھلاتی تھی، تو بڑا رشک آتا تھا، اور وہ یہ سوچتی تھی کہ اے کاش میری بھی گود کسی بچے سے بھر جاتی، لیکن یہ خزانہ رب کے پاس ہوتا ہے، کسی اور کے پاس یہ خزانہ نہیں ہوتا۔
بالآخر ایک دن حضرت سارہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم میری آنکھوں کے سامنے سے اس بچے کو اور ان کی امی کو یہاں سے لے جائیں، مجھے بڑا احساس ہوتا ہے، مجھے رشک آتا ہے، مجھ سے اب رہا نہیں جاتا۔ ادھر حضرت سارہ نے یہ بات کہی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو جبریل علیہ السلام لے کر کے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ملک شام سے لے کر اس جگہ چلے گئے جہاں آج مکہ آباد ہے، اور وہاں جا کر کے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑ دیا اور واپس لے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے فوراً حضرت ابراہیم کی آستین کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ اے میرے فرما بردار شوہر، اے وقت کے نبی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، مجھے کس کے رحم و کرم پر یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پھر یہی پوچھا، تیسری مرتبہ جب یہی پوچھا تو خود حضرت ہاجرہ نے کہا، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس بات میں جواب دیا اور کہا، کہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ فوراً حضرت ہاجرہ نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، جس اللہ نے یہ حکم آپ کو دیا ہے وہی اللہ ہماری کفالت کرے گا، وہی اللہ ہماری نگہبانی کرے گا، وہی اللہ ہمارا پرسان حال ہوگا۔ بالآخر باپ تو باپ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم نے ان کو وادی غیر ذی زرع میں ان کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے ان کا کلیجہ دھک دھک کرتا رہا، اور وہ جب واپس ہونے لگے رہے، جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور ایسی وادی غیر ذی زرع کہ جس میں نہ پانی ہے، نہ دانہ ہے، نہ گھاس ہے، نہ انسان ہے، زندگی گزارنے کے لیے کوئی بھی چیز مہیا نہیں ہے، میں نے ان کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے میرے پروردگار، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور لوگوں کو ایسا بنا کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور لوگ ان کے پاس آنے لگے، اور ان کو بہترین رزق عطا فرما تاکہ یہ لوگ شکر گزار بندے بن جائیں۔ حضرت ابراہیم یہ دعا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ کے پاس جو تھوڑا بہت پانی اور کھجور تھی وہ آخر کب تک چل سکتا تھا؟ بالآخر وہ تمام توشہ ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو شیر خوار بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، ان کو پیاس لگی، وہ تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں جو صفا اور مروہ کے درمیان میں جہاں آج کل حاجی اور عمرہ کرنے والے دوڑتے ہیں وہاں پہنچی، پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر چڑھتی، کبھی مروہ پر چڑھتی، اس طریقے سے 7 چکر حضرت ہاجرہ کے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہر حج کرنے والے کے لیے، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے یہ لازم قرار دے دیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان اگر اس نے سعی نہیں کی تو اس کا حج اور عمرہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مکے کے اندر تمام کے تمام پہاڑ پتھروں کے پہاڑ ہیں کہ جو بڑے بڑے آلات سے بھی کٹ نہیں سکتے، ٹوٹ نہیں سکتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ان پتھروں پر لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ایک چشمہ جاری کر دیا جسے ہم اور آپ آب زمزم کہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ جیسی آئی تو دیکھا پانی ابل رہا ہے، حضرت ہاجرہ نے وہاں ایک مینڈ سے لگا دی اور کہا زم 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 زم، یعنی جم جا، ادھر ادھر مت جا۔ حضرت ہاجرہ اس سے فائدہ اٹھانے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آب زمزم کے اندر یہ خصوصیت رکھی کہ وہ پانی ہی نہیں، وہ دودھ کا بھی کام کرتا تھا، وہ غذا کا بھی کام کرتا تھا، اور رہتی دنیا تک آج بھی اور قیامت کے دن تک وہ پانی صرف پانی ہی نہیں ہے بلکہ وہ غذا کا بھی کام کرتا ہے۔
اسی لیے دنیا کے اندر کوئی بھی پانی آپ چھک کر نہیں پی سکتے، لیکن آب زمزم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ اس کو پیٹ بھر کر پی سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن آب زمزم پیٹ بھر کر پی سکتا ہے، لیکن کوئی منافق آب زمزم کو پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا۔ تو پتہ چلا کہ منافق سے وہ پانی اتنا نہیں پیا جاتا۔ خیر، جب وہاں پانی ہو گیا، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور خاص طور سے بالکل وادی غیر ذی زرع ہے، ایسی جگہوں پر اگر کوئی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ضروری چیز ہوتی ہے، سب سے اچھی چیز ہوتی ہے، تو وہ پانی ہوتا ہے۔ تو وہاں پانی ہو گیا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے جب کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا تھا تو ان کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس کا نام تھا قبیلہ جرہم۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں چند پرندے اتر رہے ہیں اور خوش و خرم واپس آ رہے ہیں۔ قافلے والوں نے سوچا کہ یہاں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 افراد کو بھیجا واقعے کی تحقیق کے لیے۔ گئے، دیکھا وہاں پر پانی موجود ہے، بس ان کے لیے خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ گئے اور انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ اس پانی پر تسلط اور قبضہ میرا رہے گا، میں ہی اس کے مالک رہوں گی، تم اس کے مالک نہیں بنو گے۔ بالآخر وہ قبیلے جرہم کے لوگ وہاں آباد ہو گئے، اور اس طریقے سے طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو دوبارہ آباد کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں آئے گئے، ملتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کی شادی بھی قبیلہ جرہم کے خاندان میں ہو گئی۔ جب وہاں یہ آباد ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، کہ اے میرے پروردگار تو اس شہر کو امن والا بنا، اس شہر کو سکون والا بنا، اس شہر کو اطمینان والا بنا۔ آپ دیکھیں الحمدللہ جتنا امن آج ان علاقوں کے اندر ہے، مکہ اور مدینہ کے اندر کہیں بھی پوری دنیا کے اندر اتنا امن موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر آ جائے تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا سکے، کسی انسان کو مارا جا سکے۔ انسان تو انسان، کسی جانور پر بھی آپ بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہ دعا کی کہ یہاں کے رہنے والوں کو آپ ہر طرح کے پھلوں، ہر طرح کی خوشیوں اور ہر طرح کی چیزوں سے آباد فرما۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر زمین ایسی نہیں ہے کہ جس پر کاشت کی جا سکے، جن کے اندر پھلوں کو لگایا جا سکے، جن کے اندر کسی چیز کو اگایا جا سکے، لیکن آپ دیکھیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج وہاں دنیا کے تمام پھل موجود ہیں۔ اور میں یہ اس بات کی کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ پھل ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے اعلیٰ قسم کے پھل آپ کو وہاں مل جائیں گے، جو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ وہ مکہ مکرمہ کے اندر اعلیٰ کوالٹی کے، بیسٹ کوالٹی کے آپ کو وہاں پر پھل اور دیگر اشیاء کھانے کی آپ کو مل جائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے اور دعا کیا کی؟ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو مسلمان بنا، اپنا فرما بردار بنا، وارنا مناسکنا، اور ہمیں یہاں کے جو حج کے جو طریقے ہیں، تیری عبادت کے طریقے ہیں، ان کو سکھا، وتب علینا، اور تو ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، اور تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور پھر ایک دعا بڑی عجیب کی، کیا دعا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
انک انت العزیز الحکیم، اے میرے پروردگار ہمارے درمیان ایک رسول بھی بھیجنا جو ان کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر کے سنائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو سیدھے راستے پر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے صدقے اور طفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر انہی کے اولاد میں بھیجا، اور اسی مکہ مکرمہ میں بھیجا کہ جس مکہ مکرمہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آباد فرمایا تھا۔ پھر یہ آباد ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پھر حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر کے اب میرے گھر کو آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور دونوں نے مل کر اس کعبے کو اور اس بیت اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس کعبے کو بنا رہے تھے، بیت اللہ شریف کو تعمیر کر رہے تھے، تو ساتھ ساتھ دعائیں کرتے جا رہے تھے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، ہماری اس دعا کو قبول فرما، ہماری اس تعمیر کو قبول فرما۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیسا قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کے اندر کیسا اثر پیدا فرمایا کہ فرما دیا کہ ابراہیم اعلان کر دو پوری دنیا کے لوگ یہاں آئیں گے اور یہاں آ کر کے وہ اس کعبے کا طواف کریں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب پیسہ دیا ہوگا وہ بھی آئیں گے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا ہوگا وہ بھی آئیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی کالا ہو یا گورا، انگلستان کا رہنے والا ہو یا عربستان کا، ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا، چین کا رہنے والا ہو یا افغانستان کا، پوری دنیا کے اندر سے لوگ وہاں جاتے ہیں، اور کالے اور گورے، عربی اور عجمی کا سب فرق ختم ہو جاتا ہے، اور سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کے طواف کو کبھی نہیں روکا ہے، کبھی نہیں روکا ہے، کیسے بھی حالات آ گئے، سیلاب آ گیا، طواف کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اللہ نے دوسری مخلوق کو بھیج دیا اور وہ اس کا طواف کر رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے اور طفیل عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں کو حج اور عمرے کے لیے وہاں بلاتا ہے، ان کے صدقے اور طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس شہر کو امن والا بنایا۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی کھانے کی چیزیں اور اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو عنایت فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، ان کی تعلیمی ترقی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کو زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے بزرگ مل کر کے اگر کسی کے لیے دعا کریں تو یہ دعا ایک طرف، اور کوئی والدین اپنی اولاد کے لیے اگر دعا کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے والدین کی دعا ان تمام بزرگان دین سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں، اور دعا کرتے ہوئے یہ خواہش اور تمنا بھی کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے اس پاک گھر کی زیارت کرا کہ جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں بنوایا تھا۔ اور کون ایسا مسلمان ہوگا کہ وہ جو وہاں جانے کی تمنا نہ کرے؟ ہر ایک انسان کی خواہش اور تمنا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ایک بار وہاں کی زیارت کرا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔